آستر کی کتاب میں آستر کے ساتھ ساتھ ایک اور مرکزی کردار کام کر رہا ہے جس کا نام مرد کی یہودی ہے۔ مرد کی یہودی ایک ایسا کردار ہے جو خدا ترس ہے۔ اس نے خدا ترسی سے ایک لڑکی جس کے ماں باپ نہیں تھے، وہ اس کے چچا کی بیٹی ہے، اس کا نام آستر ہے، اس نے اسے پالا، اس کی اچھی تربیت کی۔ دوسری اس کے اندر جو خوبی ہے، یہ اپنی قوم کے لیے درد رکھتا ہے، اور اس نے اپنے چچا کی بیٹی آستر کو، جس کو اس نے پالا تھا، اس نے اسے ملکہ ہونے کے لیے پیش کر دیا۔ اس نے بادشاہ کے مقرر کردہ شخص ہیجا کے سپرد اسے کیا۔ اس نے اسے انسٹرکشنز دی، جو کچھ ہیجا تمہیں کہتا ہے اس کی ماننی ہے۔ آستر اپنے تایا کے بیٹے کی بات کو ایسے مانتی تھی، قبول کرتی تھی، جیسے وہ اس کی باتوں کو گھر کے اندر قبول کرتی تھی، ویسے ہی وہ محل کے اندر بھی اسے قبول کرتی رہی۔ مردکی کا کردار ایسا کردار ہے جس نے پوری یہودی قوم کو بچایا ہے۔ جب حمان ایک شخص جو پلان کر رہا ہے یہودیوں کی قوم کو مٹانے کا، ختم کرنے کا پلان بنا رہا ہے، بادشاہ نے ایک شخص کو سرفراز کیا، یہ اجاجی ہمداتا کا بیٹا حمان ہے، اور بادشاہ نے اس کی کرسی کو عمرہ کی کرسیوں سے اوپر کیا۔ حمان جہاں سے گزرتا تھا ہر شخص اس کے سامنے جھک جاتا تھا، کیونکہ بادشاہ اس کے ہاتھ پر تکیہ کرتا تھا۔ یہ بادشاہ کا رائٹ ہینڈ ہے، جہاں سے یہ گزرتا ہے لوگ اس کو سجدہ کرتے۔ لیکن مرد کی ایک یہودی ہے، وہ خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ آپ کس جگہ پر ہیں؟ کیا آپ خدا کے سوا دولت کو بھی سجدہ کر رہے ہیں، رشتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، اور کسی شخص کو زیادہ اہمیت تو نہیں دے رہے؟ مرد کی کسی کے سامنے نہ جھکا، لیکن یہ بات حمان کے دل کے اندر تیر کی طرح لگ گئی۔ حمان چاہتا تھا مردکی کو ختم کر دے۔ مردکی کو ختم کرنا اس نے اپنی توہین سمجھی کہ میں ایک شخص کو ختم کروں، میں اتنے عہدے کے اوپر ہوں۔ حمان نے ایک پلان کیا، سارے کے سارے یہودیوں کو ایک ہی دن میں، یعنی 12ویں مہینے کی 13ویں تاریخ کو، کیا بوڑھے کیا بچے، ہر ایک شخص کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ یہودیوں کے لیے ایک بڑی خطرناک پلاننگ تھی۔ مرد کی یہودی کھڑا ہوا اپنی قوم کے لیے، اس نے اپنے کپڑے پھاڑے، اس نے پوری قوم کو اکٹھا کیا۔ وہ ملکہ آستر کے پاس پیغام بھیجتا ہے کہ تجھے کچھ کرنا ہوگا۔ ملکہ آستر چونکہ وہ ملکہ بن چکی تھی، تھوڑی سست ہو گئی۔ اس نے کہا تو یہ نہ سوچ تو بادشاہ کے محل میں ہے، اور اگر سب یہودی ہلاک ہوں گے تو تو بھی بچی نہ رہے گی۔ یہ ایک ایسا کردار ہے مرد کی جس نے آستر کو ابھارا، وہ یہودیوں کو بچانے کے لیے پلان کرے۔ مرد کی یہودی کے جو میں نقطے پیش کر رہا ہوں، یہ خدا ترس ہے، اپنی قوم سے محبت رکھتا ہے، اپنی قوم کے لیے درد رکھتا ہے، پلان کرتا ہے کس طرح سے قوم کو بچایا جا سکتا ہے۔ کیا آپ بھی کچھ پلان کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کو اس بات کے لیے ابھارتے ہیں جیسے اس نے اپنے چچا کی بیٹی کو تیار کیا قوم کے لیے اور خدا کے لیے کچھ کر سکے؟ آپ سوچیں گے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آج بھی ہم اپنی بدنی خدمت کے ساتھ خدا کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ چرچ میں لوگوں کو خدا کے پاس لانے میں خدا کی مدد کر سکتے ہیں، خدا کے کام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے پیسے کے ساتھ بھی خدا کے کام میں حصے دار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے بدنوں کو پیش کیجئے۔ اس نے اپنے آپ کو، چچا کی بیٹی کو، اپنی فیملی کو اس نے پیش کر دیا۔ آستر نے کہا، مردکی کو پیغام بھیجا کہ میں تو اب جانے کے لیے تیار ہوں، تو سب کو اکٹھا کر سوسن میں جتنے یہودی ہیں اور روزہ رکھا جائے۔ مردکی کے اندر یہ ابیلٹی موجود تھی، اس نے سوسن کے یہودیوں کو اکٹھا کر لیا، انہوں نے روزہ رکھ لیا۔ اپنے آپ کو پیش کر دیجئے، روزے کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ خدا کے حضور میں وقت گزاریے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا خاندان عزت پائے، آپ کا گھرانہ سر بلند کیا جائے، قوم سر بلند کی جائے، لوگ سر بلند کیے جائے، تو خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیجئے۔ جہاں سے یہ سرفراز کیا گیا، مرد کی یہودی یہ بادشاہ کا بھی وفادار ہے، بادشاہ کے لیے پلان ہو رہا اس کو مارنے کے لیے۔ بادشاہ کے
ख्वाजा सराओं में से बिगतान और तर्श ने बिगड़ कर ये चाहा कि बादशाह पर हाथ चलाएं और बादशाह को मार डाले। ये बात मर्द की यहूदी को पता चली, इसने आस्तर को बताई। आस्तर ने बादशाह को मर्द की का नाम लेकर बता दिया। वो प्लान उनका पूरा साबित हो गया। उनको पकड़कर दरख्तों के ऊपर टांग दिया गया। ये दोनों शख्स बगावत के लिए उठे, उनको मार दिया गया। मर्द की को इसका कोई सिला ना मिला। यहूदियों के खिलाफ जो साजिश हो रही थी, आस्तर पहला स्टेप लेती है, लेकिन आस्तर के पीछे मर्द की यहूदी है जो रोजे में लेकर लोगों को बैठा हुआ है। आस्तर भी रोजे के अंदर है। वो भी बादशाह के पास चली गई। उसने कहा मेरे पास दावत में आए और हमान को भी साथ लेकर आए। हमान फिर गुजरा। हमान ने देखा मर्द की मेरे सामने झुका नहीं है और वो परेशान होकर घर लौटा। वो अपनी बीवी को बताता है, अपने दानिशमंद दोस्तों को बताता है, सब कुछ मेरे लिए तो बेहतरीन हो रहा है। मलका आस्तर ने सिर्फ मुझे ही मदऊ किया है, मैं बहुत इज्जतदार हूं, सब लोग मेरे सामने झुकते हैं। एक शख्स झुक नहीं रहा। पहला मशवरा उसकी बीवी और उसके साथियों ने उसे दिया, तू एक 50 हाथ ऊंची सूली बना दे, उसके ऊपर मर्द की को टांग दिया जाएगा। खुदा के लोगों को शैतान खत्म नहीं कर सकता। खुदा प्लान कर रहा है मर्द की को सरफराज करने का। दुश्मन प्लान कर रहा है मर्द की को बर्बाद करने का। बादशाह को सारी रात नींद ना आई। उसने किताबें मंगवाई और किताबें खोली गई और उसे मिला, यहाँ पर लिखा था कि मर्द की यहूदी ने 2 लोगों की जो बादशाह पर हाथ चलाना चाह रहे थे मुखबरी की थी। बादशाह ने पूछा कि मर्द की को कोई इनाम मिला, तो बताया गया कि मर्द की को तो कोई इनाम नहीं मिला। अब मर्द की को इनाम मिलेगा। और बादशाह ने हमान को कहा कि क्या किया जाए जिसको बादशाह सरफराज करना चाहे। हमान ने कहा कि ये मेरे सिवा तो और कोई नहीं हो सकता। उसने कहा शाही पोशाक उसको पहनाई जाए, वो घोड़ा जिस पर बादशाह सवार होता है उसे बिठा दिया जाए। आली मनसब लोगों में से एक शख्स घोड़े को पकड़कर शारे आम पर ले जाया जाए। बादशाह ने कहा कि मर्द की यहूदी को ऊपर बैठा, मेरे आली मनसब लोगों में तू सबसे ऊपर है, घोड़े को पकड़ उसे लेकर जा। वो मर्द की को जो सूली पर चढ़ाना चाह रहा था घोड़े पर बिठाकर शहर में लेकर जा रहा है। लोग आपको पस्त करना चाहेंगे, खुदा आपको सरफराज करना चाह रहा है। उसकी बीवी उसके दोस्त फिर उसके पास आए, जिसके आगे तू पस्त होने लगा है, अगर यहूदी नस्ल से है तो तू उस पर कभी गालिब नहीं होगा, तू उसके सामने पस्त होता चला जाएगा। यहूदी नस्ल का मतलब है ऐसे लोग जो बुलाए गए हैं। अगर आप बुलाए गए हैं आप कभी पस्त नहीं हो सकते, आपके ऊपर दुश्मन कभी गालिब नहीं हो सकता। हमान नीचे होगा, मर्द की यहूदी यानी ईमानदार यानी आप सरफराज किए जाएंगे। अगर आप खुदातर्स हैं, खुदा के काम का दर्द रखते हैं, गुड प्लानर हैं, बादशाह के वफादार हैं, यानी खुदा के वफादार रहिए, खुदा आपको सरफराज करेगा। खुदावंद आपको बरकत दे।